أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة قسم اٹھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، قسم اٹھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس کے پوروں کو بھی ٹھیک کر دیں۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی مستقبل کی زندگی میں نافرمانی ہی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کب قیامت قائم ہوگی۔ یہ سورہ قیامہ ہے، مکی صورت ہے، اس کی 40 آیات ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے شروع میں 2 قسمیں کھائی ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم۔ یہ جو لا کا لفظ آتا ہے نا، یہ اس وقت آتا ہے، آگے بھی لا اقسم بہذا البلد، اس کے بعد قسم ہوتی ہے جب مخاطب کے جواب میں قسم اٹھائی جاتی ہے۔ مخاطب نے کسی نے کو بات کی تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسے ہے بات۔ عرب کے محاورے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور وہی کے پہلے مخاطب بھی وہ تھے، تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ۔ یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے تھے تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن۔ اور فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ملامت کرنے والا۔ اب نفس کی 3 قسمیں ہیں، پہلے بھی ہم سورہ یوسف کے اندر یہ پڑھ کر آئے ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، یہ دوسری قسم کا بیان یہاں پر ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا تیسری قسم کا بیان آگے آئے گا سورہ فجر کے اندر۔ پہلے گزر چکا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ دوسرا نفس ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس کی دوسری قسم ہے۔ آگے تیسری قسم سورہ فجر کے اندر آئے گی 30ویں پارے میں انشاءاللہ، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، نفس مطمئنہ اس کا نام ہے۔ اب نفس کی یہ 3 قسمیں ہو گئی ہیں۔ نفس امارہ بالسوء اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ جو نفس، اصل جو نفس کہتے کس کو ہیں؟ نفس جان کو اور روح کو کہا جاتا ہے۔ جان کو اور روح کو عام طور پر لغت کے اندر بھی، اصطلاح کے اندر بھی جو ہے نفس جان اور روح کو کہا جاتا ہے، اور جو اس کی بناوٹ ہے نا، اس کی تخلیق ہے، فطرتی طور پر نفس امارہ بالسوء بھی ہے۔ عام انسانوں کا جو نفس ہے وہ امارہ بالسوء، برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، لوامہ کی طرف اس کو لانا پڑتا ہے، پھر مطمئنہ کی طرف اس کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ نفس کی جو نیچر ہے وہ برائی کا حکم ہی کرتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی، یعنی زلیخا سے تفتیش کرو، اسی کا سارا قصور تھا، تفتیش کی، زلیخا جھوٹی ہو گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنی عاجزی کو بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں کو اپنے نفس کی جو ہے اپنی کوئی صفائی بیان نہیں کرتا، نفس کو برائی کا حکم دیتا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس معاملے میں سچا تھا، زلیخا جھوٹی تھی، زلیخا جو الزام لگا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ اب یہاں پر بھی نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں جو ملامت کرنے والا نفس ہے، ہمارا بالسوء جو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا تو برائی کی طرف اس کا دھیان زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً جو بات ہم سنتے ہیں نا بچوں سے، نوجوانوں سے، کسی کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو جائے، والدین کی دعا ہو، خصوصی اللہ کی مہربانی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ عموماً فضا جو اب بن گئی ہے خصوصی سوشل میڈیا کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا۔ مطلب وہ نفس امارہ بن چکا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔
اور اب اس کو لانا ہے محنت کر کے نفس لوامہ کی طرف. یہی تو محنت ہے جس کے اوپر اللہ نے جنت دینی ہے. یہی تو محنت ہے. نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیوں کیا. عبادت کرتا ہے تب بھی یہ نفس ملامت کرتا ہے کہ تو نے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی, تو نے رکوع صحیح نہیں کیا, تو نے سجدہ صحیح نہیں کیا, اور جیسے کرنی چاہیے تھی تجھے ویسا نہیں کرنا. پھر یہ نفس مجبور کرتا ہے کہ تو اپنے رب کے سامنے یہ کیا ہے کہ یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے, مجھ سے تو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا. یہ ہے نفس لوامہ. عموماً جو نیک لوگ عام انسان ہیں ان کا نفس جو ہے لوامہ بھی ہوتا ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے جن کی عادت جو ہے نا وہ شریعت بن جاتی ہے. شریعت گویا کہ ان کا مزاج بن جاتا ہے, ان کی عادت بن جاتی ہے. وہ انبیاء کا نفس ہے, وہ انبیاء کے ساتھیوں کا, ان کے صحابہ کا نفس ہے. یعنی شریعت اور صحبت کی وجہ سے, نبی کی صحبت کے اثر سے شریعت جو ہے وہ ان کا مزاج بن گیا تھا. ہمیں تو بتکلف محنت کر کے شریعت کے اوپر چلنا پڑتا ہے, اچھے اخلاق اختیار کرنے پڑتے ہیں, زور لگانا پڑتا ہے. ان کو زور نہیں لگانا پڑتا, ان کی عادت ہی بن چکی, عادتیں ایسی بن چکی تھی کہ جو شریعت تھی, عادتیں ایسی بن چکی تھی. تو وہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو نفس لوامہ بھی نصیب فرمائے, پھر نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ وہاں تک پہنچا دے کہ شریعت ہمارا مزاج بن جائے, ہماری عادت بن جائے. یہ دو قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. ہڈیاں تو دور کی بات ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے ایک ایک پورے کو بھی ٹھیک کر دیں, انگلی کے پورے کو, ایک ایک پورے کو بھی. یہ پوروں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا, ان کے اندر انسان کی شناخت چھپی ہوئی. فنگر پرنٹ جن کو ہم کہتے ہیں, انگوٹھا لگاتے ہیں, انگلیاں لگاتے ہیں, فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں, تو یہ شناخت چھپی ہوئی ہے. اللہ نے جو لکیروں کا انگلیوں کے اوپر, انگوٹھوں کے اوپر ایک جال بنایا ہے چھوٹا سا, وہ اربوں خربوں انسان دنیا میں آئیں گے, موجود ہیں, چلے گئے ہیں. خربوں تو تھوڑے ہیں, اس سے بھی زیادہ انسان دنیا سے چلے گئے ہیں, آئیں گے, موجود ہیں. تو یہ سارے کے سارے انسان جو ہیں کسی کے انگوٹھے ایک دوسرے سے نہیں ملتا. یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو, ہم تو پورے بھی ٹھیک کر دیں گے. لکیریں بھی وہی ہوں گی قیامت کے دن جو آج لکیریں, یہاں تک انسان کو دوبارہ اسی حالت پر کھڑا کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ بل یرید الانسان لیفجر اماما, انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی اگلی زندگی میں وہ نافرمانی ہی کرتا رہے. سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اس کو خبردار کر چکے ہیں, پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا. مستقبل کی زندگی میں اس کا یہی ارادہ ہے کہ اپنے رب کو ناراض کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ, انسان یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب قیام ہوگی. وہ یقین ہی نہیں ہے, آخرت کا یقین دلوں سے نکل گیا ہے. قیامت کب قیام ہوگی؟ اللہ پاک جل شانہ پھر وہ قیامت کے کچھ مناظر بیان فرما رہے ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, قیامت جب قیام ہوگی نا اس وقت یہ ہوگا آنکھیں چندھیا جائیں گی. یعنی سورج کے سامنے ہم دیکھیں نا تو دیکھا نہیں جاتا, یا کوئی ویلڈنگ والی دکان پہ ویلڈنگ ہو رہی, تیز لائٹ ہے تو دیکھی نہیں جاتی. تو آنکھیں, سورج تو نہیں ہوگا قیامت کے دن. اذا الشمس کورت, قرآن پاک میں سورج لپیٹ دیا جائے گا, پھر بھی آنکھیں چندھیا جائیں گی پریشانی کی وجہ سے. جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو, اس کو پتہ نہیں چلتا, راستہ ہی بھول جاتا ہے, جوتا کسی اور کا پہن کر چلا جاتا ہے پریشانی کے عالم. پریشانی اس قدر ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, آنکھیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, چاند کو بے نور کر دیا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, چاند اور سورج دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا, بے فائدہ ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این, اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو ٹوٹتا ہوا فنا ہوتا ہوا جب انسان دیکھے گا تو یومئذ, اس دن انسان کہے گا این المفر, کہاں بھاگیں. وہ بھاگ, یہاں تو مجرم چھپ جاتے ہیں نا, بیرون ملک چلے گئے, کہیں ادھر بھاگے ادھر بھاگے, اور ساری ساری زندگی یوں گزار دی, کو پکڑ نہیں سکتا ان کو. تو این المفر, کہاں بھاگے انسان. کلا لا وزر, کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر, اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. وہ بھی ان کو ملے گی جو رب کے فرما بردار ہوں, عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ پاک وہیں جانا ہوگا رب کی طرف, کہیں بھاگنے کی جگہ تو کسی کو کوئی ملے گی نہیں, زمین تو چٹکل میدان بن جائے گی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن انسان کو سب کچھ بتلا دیا جائے گا,
جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. پیچھے مال و متاع جو کچھ چھوڑا، جو کچھ کیا وہ دنیا کی زندگی کے لیے کیا، وہی اس کو پتہ چل جائے گا، اور جو آخرت کے لیے اس نے محنت کی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر اچھے طریقے سے مطلع ہو جائے گا، اچھے طریقے سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، میرا اب معاملہ کیا بنے گا، سب اسے پتہ چل جائے گا. ولو القا معاذیرا، اگرچہ پھر بھی وہ بہت سے بہانے بنا رہا ہوگا، معذرتیں ڈال رہا ہوگا کہ نہیں بہانے مجھ سے اس وجہ سے ایسا ہوگا، ایسے یہ میرے لیے مجبوری تھی اس لیے میں نے دنیا کے اندر کوتاہی کی، یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، پھر بھی اگرچہ بہانے بنا رہا ہوگا. یہاں تک قیامت کا تذکرہ کیا، بیچ میں 4 آیات جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، پھر آگے یہی قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. ان 4 آیات کا یہ واقعہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے اور وحی نازل ہوتی نا، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے کہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے. آپ کو بہت فکر ہوتی کہ جیسے نازل ہو رہا ہے میں اس کو ویسے ہی پہنچاؤں، کہ کوئی لفظ نہ مجھ سے چوک جائے، کہیں میں بھول نہ جاؤں. آپ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، وہ پڑھتے آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، وہ پڑھتے آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے. تو اللہ پاک جل شانہ نے منع فرما دے کہ اب ایسے نہ کیا کرے، یہ ہمارا کلام ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا یہ ہمارا کلام ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. آپ کو یاد رکھوانا، آپ سے اس کی تشریح کروانا، بیان کروانا وہ ہمارے ذمہ ہے. دوسری جگہ فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان آیات میں بھی یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنی زبان کے اوپر یہ الفاظ نہ لایا کریں، آپ بس متوجہ رہا کریں کہ جبرائیل السلام کیا کہہ رہے ہیں. اس کی حفاظت جو کچھ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم خود کریں گے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ جلدی کریں، جلدی کرنے کے لیے، بلکہ خاموشی سے سنا کریں. ان علینا جمعہ و قرآن، ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، بس جب ہم اس کو آپ پر پڑھیں جبرائیل کے ذریعے، الکلام تو اللہ کا ہے، اس کو جبرائیل کے ذریعے پڑھا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاتبع قرآن، آپ اس پڑھنے کی طرف پورے طریقے سے متوجہ رہا کریں، بس توجہ اس کی طرف رکھا کریں. اس کو پڑھانا، اس کو جمع کرنا وہ ساری ہماری ذمہ داری. یہ اللہ پاک نے پھر تکوینی اسباب بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد رکھا، آگے آپ کے شاگرد ہو گئے اس کو یاد، آج تک امت اس کو محفوظ کر رہی ہے، اس کو یاد کر رہی ہے. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. بیان بھی، قرآن کی تشریح اور ترجمہ یہ بھی اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. تو وہی بیان اللہ پاک کو پسند ہے جو اللہ کا بیان ہے، اللہ کی منشا اور مراد ہے. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اپنے آپ کے صحابہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ اس آیت کا یہ منشا ہے. اس لیے قرآن کی خود ساختہ تشریح اور تفسیر نہیں ہو سکتی، اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے اس کے بیان. جہاں کوئی ایسا کام کرتا ہے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ علامہ ہو، مفتی ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا اعتقاد، محبت، احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہر کوئی اسے روکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آگے کوئی نہ کوئی اللہ پاک ایسا بندہ کھڑا کر دیتے ہیں جو حق کو باطل سے الگ کر دیتا ہے. لازمی بات ہے، صفائی اللہ پاک ہر دور میں دین کی کرواتے رہتے ہیں. کلا، پھر وہی قیامت کا تذکرہ شروع ہو گیا. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم اس کو جلدی مانگتے ہو، قیامت کو جلدی مانگتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور بعد کے لیے اس کے پر عمل کرنا، اس کی مقتضا پر قیامت کی تیاری کرنا اس کو چھوڑ دیتے ہو. سلو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. جنتی لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے افراتفری میں بھی جو ہے نا وہ تر و تازہ ہوں گے، حوصلہ ہوگا. ابھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پریشانی ہو، گرمی ہو، کچھ لوگ بڑے حوصلے سے ہوتے ہیں. یہ اس قیامت کے دن بھی ایسا ہے کہ حوصلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، تر و تازگی عطا فرمائیں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کی زیارت کر رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، جن کو پتہ چل جائے گا نا کہ ہمارے حالات خراب ہیں، اعمال نامہ خراب ہے، وہ اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ گمان کرتے ہوں گے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جس وقت جان حلق تک پہنچ جائے گی،
یعنی یہ حال ہوگا کہ جیسے جان حلق میں اٹکی ہوتی ہے، اتنا مشکل ٹائم ہوگا۔ وکیل من راک، جب جان حلق میں اٹکتی ہے تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک والا، یعنی جب آخری ٹائم ہوتا ہے نا تو بلا لو مولوی صاحب کو، بلاؤ سورہ یاسین پڑھ لیں آ کر، جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے، کوئی خلاصہ کوئی اس کا کوئی حل نکلا ہے، دم والے کو بلاؤ۔ جھاڑ پھونک کا ذکر اللہ پاک نے اس کے لیے ذکر کیا کہ عرب کے اندر رواج اس کا تھا، جھاڑ پھونک کا تھا زیادہ، کسی نجومی کو بلاتے، کاہن کو بلاتے، دم شم کرتا، اس طرح کا اس وقت معمول تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے نا، اس وقت جو کام کرتے ہیں نا لوگ، عام عادت لوگوں کی وہ یہ ہے من رات، وہ کہتے ہیں بلاؤ کو ہے جھاڑ پھونک والا، ایمرجنسی۔ آج کل ہمارے ہاں تو یہ اٹھاؤ فوراً 1122 والوں کو فون کرو اور جو ہے لے جاؤ ہاسپٹل میں، لے جاؤ ایمرجنسی میں لے جاؤ، مطلب یہ کوشش کی جاتی ہے اس وقت۔ وظن انہ الفراق، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں رہ نہیں سکتا، یقین ہو جاتا ہے مرنے والے کو کہ میں بچوں گا نہیں، اور بس اوقات وہ منہ سے اکثر یہ الفاظ بھی نکال دیتا ہے کہ میرا آخری ٹائم آ گیا ہے۔ کئی لوگوں وصیت بھی کر دیتے ہیں، کئیوں کو موقع ہی نہیں ملتا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے فرمایا کہ وظن انہ الفراق، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہے میرے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی موت کی سختی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، اور جان جب نکلتی ہے تو اس وقت پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، یہ لازمی نہیں ہے، کبھی تو یہ منظر دیکھنے کو مل بھی جاتا ہے، کبھی کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹانگیں مار رہے ہوتے ہیں مرنے والے، اب جب جو ہے روح نکلتی ہے، روزانہ جانور ہم مرغی لینے جاتے ہیں، اس کو ذبح کر کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں تو پھڑپڑا رہی ہوتی ہے، یہ مطلب ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ رگڑ رہی مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے، ایک محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جان کنی کی حالت میں اتنی سختی ہوتی ہے اس وقت، تو وہ سخت حالت جو ہوتی ہے نا اس کو بیان کیا، جیسے وہ جان کنی کی حالت ہوگی نا، ایسے ہی قیامت کے دن گناہ گار کی حالت ہوگی۔ اللہ پاک مثال کے طور پر بیان فرما رہے ہیں الی ربک یومئذ المساق، لیکن قیامت کے دن جو ہے رب کی طرف اس دن کھنچ کر جانا ہی ہوگا، ہر صورت میں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہوگا۔ اگلا رکوع فلا صدق ولا صلی، یعنی انسان کو یہ سب کچھ سن کر قیامت کا تذکرہ، اب تو توبہ کر لینی چاہیے تھی، لیکن ابھی وہ تصدیق نہیں کرتا اور نہ نماز پڑھتا ہے۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلی بات نماز کی ہے، اور آج کے سبق میں پڑھا سب سے پہلی بات نماز کی ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ وہ تصدیق کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے رسول کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطی، پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ داعی حق جب دروازے پہ آ جائے اس کو کوئی جھٹلاتا ہے اور منہ بناتے ہوئے گھر کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، منہ موڑتے، پھر چلے جاتے اندر۔ اولا لک فاولا، کم بختی ہے تیرے لیے، پھر کم بختی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کا یہ گمان ہے کہ اس کو یوں ہی بے فائدہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ عید جو ہے نا رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کا یہ خیال ہے کہ اسے یوں ہی بے فائدہ چھوڑ دیں گے ہم، ایسا نہیں ہوگا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان کی اوقات تو یہ ہے منی کی ایک بوند، نطفہ کہتے ہیں ایک بوند، ایک قطرہ تھا جو ٹپکنے والی ہوتی ہے، اس منی کا ایک قطرہ تھا یہ انسان۔ ثم کان علقۃ، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے انسان بنایا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں مشک اور کافور سے بنا ہوا ہوں، سبھی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ پاک وہ اوقات بتا رہے ہیں، انسان کی اوقات یہ ہے، یہ اکڑتا ہے، میرے نبی کا انکار کرتا ہے، میرے سامنے سجدہ ٹیکنے سے تکبر کرتا ہے، پیشانی ٹیکنے سے، تو یہ اس کی اوقات تو یہ ہے کہ یہ تو اس کی حالت تو یہ تھی، ناپاک قطرہ تھا، گوشت کا لوتھڑا بنا ماں کے پیٹ میں، پھر ہم نے اس کو صحیح انسان بنایا، اتنی خوبصورت شکل دی، سب اعضاء ہمارے ٹھیک ہے الحمدللہ، سب کچھ صحیح چل رہا اللہ پاک نے بنایا ہے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے ہم نے نر اور مادہ اس کی جنسیں دو بنا دی، جنس میں سے دو صنفیں آگے بنائیں کہ ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔
یہ اللہ نے خامن بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اس کو اسپیشلی طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر فرمایا۔ رشتہ اتنا خوبصورت ہے خامن بیوی کا، اس کو اللہ نے اسپیشل طور پر ذکر کیا۔ ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتے دونوں، پکی بات۔ خامن بیوی کے بغیر، بیوی خامن کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر فرمایا علیہ ذالک بقادرین علی، یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ انسان کو پہلے بھی بنایا ہے، دوسری مرتبہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ علیہ ذالک، کیا قادر نہیں ہے ہم اس بات پر، الی ان یحیی الموتى، کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں؟ بالکل قادر، ہم دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں مردوں کو۔ جب پہلی مرتبہ بنا لیا ہے، ایک بوند سے بنایا ہے، دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ قیامہ ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یقین نصیب